معزز سمجھنا اور عزیزانی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بے حد شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دربار عالیہ سفردان کی جامع مسجد میں ہم ذی قعدہ کا تیسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے اس کے گھر میں اس وقت حاضر ہیں۔ میرا موضوع چل رہا تھا جو میں نے گزشتہ 2 دنوں پر بیان کیا ہے، تقویٰ کی اثرات۔ بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے، لیکن کیونکہ قربانی سے پہلے 3 جمعے ہیں تو میں دل کر رہا تھا کہ ایک جمعہ جو ہے وہ فضائل حج کی مناسبت سے گفتگو ہو جائے، اور ایک جمعہ جو ہے وہ فضائل مدینہ المنورہ کے حوالے سے ہو جائے، اور ایک جمعہ جو ہے جو حج سے قربانی سے پہلے جائے گا اس پر قربانی کے فضائل کی موٹے بھائی کی مناسبت سے لوگوں کو الحمدللہ قرآن سنت کی تعلیمات سے ملامال کیا جائے اور یاد دہانی کرائی جائے۔ آج کا جمعہ پر ہے کہ میں نے فقط حج کے فضائل پر میں نے وقف کیا ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع کو پھر دوبارہ شروع کروں گی، جبکہ حج کے فضائل کثیر تعداد میں ہیں، اور جان بوجھ کر حج نہ کرنا اس کی وعید بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعان والے پر جس پر وسعت ہے، مال کی استطاعت ہے، طاقت ہے کہ وہ زیادہ راحت اس کے پاس ہو، وہاں رہنے کا خرچہ اس کے پاس ہو، گھر بھی خرچہ چلتا رہے، اس حال میں نیکت جو حج و فرض ہوتا ہے اور یہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوبصورت ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج جو ہے یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے، اس کی محبوب علیہ السلام کی ذات پر بھی ہے، سابقہ کتابوں پر ہے، سابقہ انبیاء پر ہے، موت قبر حشر میزان پرصراط جزا سزا جنت دوزخ کے فیصلے پر جن کا ایمان ہے ان پر بیت اللہ شریف کا حج کو یہ فرض ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ اپنا خاص جملہ فرمایا ہے، اب یہ تو ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے، جو تعلیم دے رہا ہے، اس میں ایک ہی جملہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس میں بھی 2 بڑے خاص نقطے ہیں کہ حج میں وہ فقط اللہ کے لیے، ایک بڑا خاص نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ریاکاری، دکھلاوا، سجاوٹ، شور بازو اور جناب اپنے حج کی تعریف کرنا تمہیں حجی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کرنے سے قبل یا حج کرنے کے حکم سے قبل اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ہے وہ کیا کہ حج اگر کرنا ہے تو میرے لیے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص نقطہ بیان کیا ہے کہ حج کرنا ہے تو صرف میرے لیے. دیکھیے اگر ایک بندہ حج کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہوتا ہے جناب لوگ یہ حج ہی کہیں گے تو کیا بات نہیں کمان یا لحاظ ہو گیا نہیں. اور کئی مرتبہ تو جب ہم یہ نکاح پڑھتے ہیں نا تو کہیں تو وہ دوست اپنے خاص لکھتے کہ حاجی محمد ایک صاحب. اور اگر دیکھا جائے تو ملا کر کے سارے صحابہ ہی حاجی تھے سارے کی حج کی تابعین حاجی تھے تبا تابعین حاجی تھے بڑے بڑے فقہاء بھی تھے. لیکن آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی پرہیز کرتے ہیں ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں کہ یا جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی اخلاوہ اور ریاکاری بات شامل نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ بیماری لگ جائے نا تو جتنا بڑا نیک عمل وہ ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی اصلیت نہیں ہوتی. اور قربان جب اللہ تعالیٰ کے بیانی انداز کا ان کا بیانی انداز کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وللہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا الناس لوگوں پر حج البیت بیت الشریف حج الفرض کہ ان پر اہل ایمان کرو. اگلا جملہ کیا فرمایا من استطاع عمر خاص رکھتا ہے من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے الیہ ہے اس کی طرف سے سبیلا اس کی راہ یہاں کی زمین جو ہے نا یہ اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ الیہ ہے اس پر حج فرض ہے جو من استطاع سبیلا جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے. دیکھیں کلمہ شریف اب یہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا حکم ہے. کیا ہے پہلا حکم ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دروازہ ہے ایمان میں داخل ہونے کا. آگے پھر چار فرض ہیں چار حکم اور ابتدا میں نماز اور روزہ یہ غریب امیر دونوں پر ہی فرض. پہلے تو سب پر تھا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لیکن نماز اور روزہ یہ کیا ہے یہ سب پر فرض ہے. آگے رہا ہے زکوٰۃ اور حج. زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے اس سے استطاعت جس پر مال ہے دولت جمع ہے. اور زکوٰۃ کا معنی ہے جرمانہ. کیا ہے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے جرمانہ. جرمانہ کس چیز کا ہے کہ تم نے رقم کو جمع کی بس یہ زکوٰۃ جمع کر جمع نہیں کرنا بس آئی چلائی وہ. ہاں اگر جمع ہے تو پھر 100 روپے پڑھائی بھی لے لو 1000 کو 25 روپے لے لو لاکھ کو 2500 دے لو. اور 1 لاکھ کہاں لاکھ اور کہاں 2500 کوئی حکم رکھتا ہے. لیکن اس میں اور بڑی بڑی بات ہے یہ میرے زکات کا موضوع نہیں ہے میں ویسے باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں. یہ بڑا خاص نقطہ ہے. زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے کام نہیں ہوتا. میں زکات دینے والے بندے کو 2 فائدے دیتا ہوں. ایک اس کے مال کو پاک کر دیتا ہوں شفا کر دیتا ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اس کو کوئی چرائے گا نہیں. نمبر 2 میں اس میں اضافہ کروں گا. اسے تو فقط 2500 دیا نا تو میں 25 جمع کروا رہی ہوں پھر آگے بھی جمع کر لینا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تجدوہ ہے پائے گا کون عند اللہ رب کے پاس. ایک حدیث جو میرے کو برابر ہو جائے گا. ایک حدیث برابر میں بات کر رہا تھا اس طرح جو حج ہے وہ مثال پر کیا ہے فرض ہے باقی پر فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کل نقطہ بیان کر دیا کہ حج کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سب اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے یہ پہلی شرط ہے. آگے کیا فرمایا کہ حج فرض ہے ان پر کیونکہ صاحب استطاعت وجہ رہتی ہے. ٹھیک
ہے آگے اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بات کی اور چیلنج کیا رہا ہے. کیا کیا؟ چیلنج. فرمایا من کفر، اور اگر کسی نے اس کا انکار کیا منکر ہو گیا فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، عن العالمین، وہ ساری جہانوں سے بے نیاز ہے. بے نیاز سے مراد کیا ہے؟ بے نیاز سے مراد کیا ہے؟ تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اگر سارے جہانوں کی ساری مخلوقیں اس کی تعریف نہ کرے، اس کو نہ یاد کرے، اس کا کوئی اقرار نہ کرے، اس کا کوئی اعتراف نہ کرے، اس کو کوئی نہ مانے، اس کا کوئی نام نہ لے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اس کے خالق ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں، اس کے رازق ہونے میں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں، اس کی عظمت میں، اس کی رفت میں، اس کی قدر و منزلت میں، اس کے مقام و مرتبہ میں، اس کی شان میں، اس کی شان علویت میں، اس کے شان وحدانیت میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہے. وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا. وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو عظیم ہے. اس لیے نے فرمایا اور اگر تم نے انکار کر دیا منکر ہو گئے صاحب استاد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سن لے پھر بس بے شک بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا کیا فرمایا غنی عن العالمین، میری عظمت یہ ہے، میری طاقت یہ ہے، میری قدرت یہ ہے کہ میں تمام جہانوں سے بے نیاز ہوں. اب یہ جملہ بڑا خاص ہے، یہ جملہ بڑا خاص ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نقطے بیان کیے ہیں. میں اس کو دوبارہ دہرا کر پھر میں حدیث کی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. آج کا جمعہ میں نے تقویٰ کے اثرات کا موضوع شروع کیا تھا، 2 جمعے ہو چکے تھے، اس کے ساتھ دوبارہ پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. بڑا خاص موضوع ہے اور بڑا توجہ طلب موضوع ہے. حقیقت اس موضوع میں ایسی خوبصورت چیزیں آ گئی نا کہ میں پڑھ کر خود حیران ہوں. اور اگر اس تقویٰ کے اثرات کا موضوع جس میں نے تیار کر لیا ہے، اگر میں بیان کروں تو میں 3 سال چلا سکتا ہوں، اتنا خوشی موضوع ہے. اور اس میں بڑی بڑی دلچسپ چیزیں ماشاءاللہ بندے کے لیے. لیکن آج کا جمعہ میں نے فقط فضائل حج کی مناسبت سے میں نے وقف کیا ہے تاکہ میری بھی حاضری لگ جائے گی، آپ کی حاضری لگ جائے گی اور حج کے بارے میں 2-4 باتیں ہمارے علم میں آ جائیں گی موقع بھال کی مناسبت سے. میں نے جب 2005 میں بات سے حج کیا تو میں 4 میں مدارس میں گیا باتا کے ساتھ. تو وہاں ہمارے محمود بھائی تھے، ان کی فیملی تھی، انہوں نے ہمیں آنے نہیں دیا. وہ تقریباً 3-4 مہینے ہم گزر گئے پھر حج کیا. حج کے موقع پر مجھے وہاں کے مکہ المکرمہ کی نا مختلف مساجد کی ایک بڑی روایت کہہ رہی ہے. جب حج شروع ہوتا ہے نا کیا تو حج کے دنوں میں ہر مسجد میں یعنی ہر نماز پر فضائل حج پر درس شروع ہوتی ہے. یہ مجھے ان کی ادا بڑی پسند ہے. کتنی مساجد چھوٹی ہے بڑی ہے، جمعے سے ہٹ کر یعنی انہوں نے فضائل حج پر گفتگو شروع کی. رمضان شاہ مہینہ فضائل رمضان پر گفتگو شروع کی. پھر میں نے کہا الحمدللہ یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے 2-4 باتیں تو فضائل حج پر جتنی گفتگو ہے، فضائل حج یا مسائل حج یا وعید حج، یہ بڑا وسیع موضوع ہے. حج کرنے کے فضائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، یا حج جان کے نہ کرنے کی وعید کیا ہے. یہ 3 حصے ہیں اس میں. یہ ایک وسیع موضوع ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کا فرمائے. اب آئیے محترم، میں نے یہ آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے 2-3 باتیں میں نے اب تک بتا دی ہیں کہ حج کس کے لیے ہے. وللہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور کس طرح کرنا ہے، اللہ الناس حج البیت، حج کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، اور کرنا ہے لوگوں نے، اور لوگ اہل ایمان. اور حج کرنا کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. یا آپ نے ترتیب سے باتوں کو یاد رکھنا. حج اللہ تعالیٰ کے لیے کن پر فرض ہے، لوگوں پر جو اہل ایمان ہے. اور کون میں سے کون، من استطاع الیہ سبیلا، تو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت. اور آگے رب نے کیا فرمایا، من کفر، اور اگر کسی نے اس کا انکار کیا منکر ہو گیا تو پھر سن لو اس میں کوئی شک
غنی ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، مجرم تو قرار دیا جائے گا، مجرم تو قرار دیا جائے گا، مجھے بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا میری عظمت یہ ہے غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے میں بے نیاز۔ اب یہ قرآن تھا، اب میں حدیث پاک کا نوٹ کر رہا ہوں۔ میں پہلی حدیث جو نوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہ پہلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ کیا افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام اس کی ترتیب دی، فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب کہا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جہاد، کیا؟ جہاد۔ اب جہاد کا بھی تشریح، جہاد اکبر بھی اور جہاد اصغر۔ جہاد اصغر میدان جنگ میں، جہاد اکبر نفس کے ساتھ، یعنی ہر جملے کی تشریح ہے۔ لیکن انہوں جو سوال تھا اس کا جواب آ کر سامنے دے دیا۔ افضل ترین اعمال میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ آپ یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے محمد علیہ السلام پر ایمان لانا۔ نمبر 2 جہاد، نمبر پھر کاغذ کے بعد اس کے بعد بیت اللہ شریف کا حج، بیت اللہ شریف کا حج۔ اب یہ روایت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر کے درخواست پوچھ کر کے پوچھا گیا۔ یہ حج کے فضائل پر میں حدیث کا رد دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 97 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اور سورۃ کا نام ہے سورۃ آل عمران، اور آیت نمبر کیا ہے؟ بولیے آیت نمبر 97 یاد رکھا کریں، پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 97۔ اس آیت کو میں نے حج کے فضائل کا موضوع بنا کر میں نے اس کی ترتیب جو مجھ سے ہو سکی میں نے آپ تک کو اس کی ترتیب دے کے میں نے بیان کر دی ہے۔ اب میں نے حدیث کا رد دیا ہے، اب پہلی حدیث میں نے کوٹ کر دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے نا وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج، یا من نجا، جس نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا فعل جو فسق میں گیا یا یعنی گناہ میں گیا، یعنی شریعت کے خلاف، اس سے وہاں کوئی بھی کام سرزد ہوا نہیں ہے۔ جتنا اس نے وہاں حج کے ارکان ادا کیے، جتنی دیر وہاں رہا شریعت کے مطابق چلتا رہا۔ کیا یہ جملے یاد رکھیے، شریعت کے دیکھو نا، فلا میں یرفس ولم یفسق، جتنی دیر وہاں رہا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی کام، کوئی ادا شریعت کے خلاف اس نے نہیں کیا، کوئی فسق کام نہیں کیا، گناہ بھرا۔ اب اس کی ترتیب سن لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم من حجہ، آپ پہلے کیا فرماتے اگر کسی نے حج کیا لیکن حج کے دوران فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، یعنی کوئی عمل جو فسق میں جاتا ہے وہ نہیں کیا۔ اس کو یوں کہہ لیں، سلیس کر لیں، کوئی اس کا وہاں کا فعل جتنی دیر وہ مکہ المکرمہ رہا، جتنی دیر وہ مدینہ المنورہ رہا، جتنی دیر وہ مزدلفہ میں رہا، وہ منا میں رہا، وہ عرفات میں رہا، وہ کنکریاں مارتا رہا، پورے حج میں پورے 8 سے لے کر 12 یا 13 تک 5 دنوں کے اندر اس نے کوئی کام بھی یعنی شریعت کے خلاف نہیں کیا، فسق کوئی کام نہیں کیا، بالکل شریعت کے مطابق چلتا رہا۔ من حجہ، اس نے اس کے مطابق حج کیا کہ ہر اس عمل سے بچایا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اور وہ ہر کام کیا جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔
جو میرے آقا کی سنت ہے، جو میرے آقا کی تعلیمات ہے، جو میرے آقا کا طریقہ ہے، جو میرے آقا اسوہ حسنہ ہے، بالکل اس کے مطابق میں نے وہ باتوں کا ذکر کیا ہے کہ حج کیا لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہے. ہاں ہر ایک وہ کام کیا جو میرے آقا کا اسوہ حسنہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس نے مکمل حج کی ادائیگی کی ہے. اگر یہ اس طرح ہو گیا پھر رزق بھی حلال ہے، پھر نبی کی ادا ہے، پھر رب کی رضا ہے. یہ بات یاد رکھیے. حج اس نے کیا 3 بنیادوں پر. کیا؟ اب دیکھو نا ادھر قرآن ہے، رب نے جب حج فرض کا ذکر شروع کیا فرمایا وللہ وللہ. حج کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ریاکاری میں نہیں، دکھلاوے میں نہیں، شوبازی میں نہیں، سجاوٹ میں نہیں. یہ یاد رکھیں. اگر ایسا ہوا تو وہ حج قبول نہیں ہے، بلکہ حج قبول تو رب جلال میں آ جائے گا قیامت کے دن. میں نے خود حدیث سے بات میں پڑھا ہے قیامت کا دن ہوگا، اس طرح دنیا کھڑی ہوگی، اس طرح گوت گزر رہے ہوں گے اور ان کے بعد جو اعمال ہوگی وہ حدیث میں آتی ہے کہ خوبصورت اعمال ہوگی. اور وہاں لکھا ہے کہ انبار. کیا؟ انبار مطلب انبار کو جانتے ہیں؟ تصویر تعداد میں انبار لگے گے اعمال کے اور ہوں گے بھی خوبصورت چمکتے ہوئے. جب وہ لے کے گزر ہوئے نا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو نقشے یعنی کہ انبار بھی بہت زیادہ ہے اور ہیں بڑے خوبصورت، یہ تو نقشے گئے یہ تو. لیکن اللہ معاف کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رب کے دربار میں جائیں گے نا، رب کے دربار میں جائیں گے تو ان کو دکھتے ہی اللہ تعالیٰ فل جلال میں آ جائے گا، جس کو ہم غصہ کہتے ہیں. رب جلال میں آ جائے گا. رب کہے گا ان کو بھی اور ان کی اعمال کو دوزخ میں پھینک دو، مجھے کوئی غرض نہیں ان کے اعمال سے نہ ان سے. یہ سجدہ کرتے تھے میری بارگاہ میں اور راضی کرتے تھے کسی اور کو. آگے سے ایک ترتیب بڑی لمبی جتنی بھی آپ کر لیں اس کا مختصر جواب یہی ہے کیا الغرض کہ کوئی عمل بھی ہم نے کرنا ہے تو فقط کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. بس یہ رب نے پہلے بات کر دی اور اس کو میں نے ایک اور ترتیب سے بیان کر دیا ہے. رزق حلال، نبی کی ادا، رب کی رضا. بس یہ 3 بنیادوں پر وہ عمل ردی بھر بھی ہے، رائی بردانے کے برابر بھی وہ عمل ہے پر 3 بنیادوں پر مشتمل ہے تو وہ جبل اور سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. جبل اور سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. اب آئیے پھر حدیث کی طرف. پہلی میں نے روایت پیش کرتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حوالے سے کہ افضل کی عمر کو اس میں تشریح کر دی. میں تو اس کی حدیث کوٹ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج، جس نے کسی نے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہے. ادائیگی ساری حج کی سنت کے مطابق ہوئی ہے. آگے ملا کر کیا فرمایا رجع من ذنوبہ. ایک سننے والا رجع جب وہ واپس لوٹتا ہے من ذنوبہ اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ ہو جاتا ہے مانا دے ہی جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. اور پہلے دن کا بچہ گناہوں سے بولیے پریشان نہیں ہوگا. پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہو. آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تقریر نہیں کر رہا، میں ایسے نہیں کروا رہا. یہ میں جملہ آپ سے لیتا ہوں، یہ جملہ لینا نبی کی سنت ہے، پوچھنا نبی کی سنت ہے. میں نے خود حدیث میں پڑھا اس لیے میرا عمل جاری ہے. اب ہاتھ کرے کروانے سبحانہ کا رکھ لگوانے نعرہ لگوانے اس کے بارے میں نہیں پڑھا. ہاں یہ میں نے ضرور پڑھا ہے کہ میرا آقا کی سنت ہے کہ دوران گفتگو میرا آقا پوچھتے رہتے تھے صحابہ ہوتا میں نے کیا کہا. پوچھنا نبی کی ادا ہے اور آگے سے جواب دینا یہ میرا آقا کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام راجہ من ذنوبہ فیوم فدرته امہ. اگر اس طرح وہ حج کرے کہ کوئی عمل شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور سارا عمل شریعت کے مطابق ہو، رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی، تو پھر ملا کر فرد وہ واپس لوٹتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. اب ایک دو باتیں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت ہے.
میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی حج کرنے جاتا ہے یا اس کی زبان پر تسبیح ہوتی ہے، کوئی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلی ترتیب میں ہے حدیث میں تسبیح، اس کرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج کرنے جاتا ہے، حج کے دوران وہ تسبیح کہتا ہے، یا یہ لفظ ہے حدیث کس طرح تسبیح کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ، یا کوئی اور بھی منع، یہ ترتیب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے منہ سے کیا نکلتی ہے تسبیح، یا لا الہ الا اللہ، یا کوئی اور تسبیح نکلے اس کی زبان سے قربان جائے، ایک ایک تسبیح پر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس امتی کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ کہتا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ نکلا میرا قدم کا سے بشارت آ گئی تجھے جنت کی بشارت، وہ کہتا لا الہ الا اللہ تجھے جنت کی بشارت، اگر وہ دن میں 1000 مرتبہ اس کے منہ سے تسبیح نکلتی ہے تو 1000 مرتبہ ہی رب کی طرف سے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کتنی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں میرا آقا علیہ السلام کی امت کے لیے۔ اگلا جملہ اس سے بھی کمال اور توجہ طرف جملہ ہے، سننے والا ہے، حضرت زادان، حضرت زازان، کیا صحابی کا نام ہے؟ زافر دا، یہ کہ زادی رازا، یہ کوئی دال دا، صحابی کا نام ہے زادان، کیونکہ را زا، اور جب زا پڑھیں گے وہ پڑھیں گے بڑی دولت تھا، دال را، جس طرح خان پڑھا جاتا ہے، ہاں سین شین خان میں بڑا فرق ہے، یہ حروف ہے نا علی سے لے کر کے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ تو صحابی کا نام ہے حضرت زادان، زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں حاضر ہوئے، جب اس وقت وہ علیل تھے، بیمار تھے، انہیں اپنے تمام صاحبزادوں کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا، اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹوں، میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے، زبان کہ جب میرا امتی مکہ المکرمہ سے حج کرنے نکلتا ہے، کیا تو پیدل نکلتا ہے، اور حقیقت جناب ٹرین لگ گئی ہے، بسیں جاتی ہیں، روک روک کے جاتا ہے، پتا ہے انہوں نے آپ نے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، جتنا حق پیدل چلنے میں سرور آتا ہے نا، لطف آتا ہے نا، وہ سواری کے لیے حقیقت ہے، میں تو حق کیا نا، تو دونوں میں نے یہ دعویٰ لگا کہ جب اس طرح کچھ سڑکیں بڑی چوڑی ہیں، اتنی سڑکیں چوڑی ہیں نا، جہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے منظر دیکھا ٹی وی پر، جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس سے آستہ تھا روک روک کے جا رہے ہیں، لیکن یہ پیدل جا رہے ہیں، بڑا مطلب بڑا سرور۔ اب سنی میں بات تو جو چلا جاتا آپ فرماتے کہ میرے بیٹو، میں نے زبان نبوت سے سنا ہے کہ جب میرا امتی مکہ المکرمہ سے پیدل نکلتا ہے، یہ میری آخری بات کو ٹائم ہو چکا ہے، جب پیدل نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر میرا رب میرے اس امتی کو 700 نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ سب کو حج کروائے، آمین تو کہہ دو، پھر آپ ارادہ نہیں حج کرنا، یار پتہ ہی لگ رہا۔ دیکھو میں بس ایک منٹ میں بات کرتا ہوں، حضرت ابراہیم سے بیت اللہ شریف بنوایا، بن گیا فرمایا بلاؤ میرے بندوں کو، ندا دو، حضرت ابراہیم سے کیا مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا تیرا کام ہے آواز دینا صفا کی پہاڑی پہ، تو ندا دے عالم ارواح میں جو روح قیامت تک آنے والی ہیں ان تک تیری آواز کو پہنچانا میرا ہوتا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جس روح نے ابراہیم علیہ السلام میرے باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس نے زندگی میں حج کر دیا۔ جب تم پکے ہو جاؤ اور پکا یقین کر لو، دربار کے صوفیہ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں تیاری میں رہو، امید رکھو کہ ساری کائنات امید پر انشاءاللہ، کیا پتا کسی وقت بھی پھر لوگ اس کو کہا کھانے کو نہیں تھا، حج کر آیا، کھانے کو نہیں تھا، اس نے لبیک کہا۔ وہ یہ جملہ یاد رکھو، امید میں رہے، پر میں ختم کرتا ہوں، ہر قدم میں کتنی نیکیاں؟ 700 کتنی نیکیاں؟ اور ہر نیکی حرم کے برابر ملے گی۔ لیکن حرم کی نیکی کیا ہے؟ حرم کی
نیکی 1 لاکھ. تو جب سانس ہونے کی 1 قدم پہ ہے تو ہر نیکی لاکھ کے برابر ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہر قدم پر حاجی کو مکہ سے لے کر عرفات تک، عرفات سے لے کر مکہ تک کتنا چلے گا، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی اس کے نام روان پہ لکھی. اس لیے فرمایا، اب جملہ بڑا سننے والا ہے پر میں کل ختم ہے، اس لیے فرمایا یغفر الحاج وَيُسْتَغْفَرْ لَهُ الْحَاجِ. حضرت عمر نے میں آ کر فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم حاجی کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اس لحاظ سے، اور جس کی وہ دعا کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر کچھ آقا کیسی بخشش ہوتی ہے؟ فرمایا وہ حاجی بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جس کی وہ دعا کرے وہ بھی اس لیے ہو جاتا ہے. آقا کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا جس طرح آج ہی پیدا ہو. اسی دوستوں میں نا موضوع میں تھا تقویٰ کے اثرات. وہ موضوع چل رہا کچھ کو بات کی جائے، میں حاضری لگوانے کے لیے میں کہتا ہوں حاضری بھی لگ جائے، کوئی حج کی مناسبت سے 2-4 واقعات تک پہنچ جائے. تو یہ ایمان حج کے میں نے تھوڑا سا محسوس کیا تھا. اگلا فضائل مدینہ کی وقف کریں گے، اس سے اگلا انشاءاللہ فضائل قربانی کے حوالے سے کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس کے پاس طاقت ہو پھر وہ جان بوجھ کے حج نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا یا وہ یہودیوں کے مرے گا یا وہ عیسائیوں کے مرے گا. یہ وہی بھی سن لو. فضائل تو حضرت صاحب قیام تک نہیں ختم ہو سکتے. میں سے 2-4 حدیثیں اصول برکت کی بیان کی ہے تاکہ حاضر کی یاد دہانی بھی ہو جائے